امام مہدی اور ان کا لشکر جو ہے وہ کئی دنوں سے سٹرگل کر رہا ہے، دجال کے حواریوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے اور وہاں پہ یعنی پراپر جہاد ہو رہا ہے. اچھا کرتے کرتے وہ موو کرتے کرتے خراسان سے نکلے تھے اور وہ بھی ڈماسکس پہنچ گئے، سیریا پہنچ گئے، اور وہاں پہ امید مسجد جو ہے اس کے باہر اس کا صحن کا ایریا ہے، اس کی پکچرز آپ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. وہاں پہ اب وہ اوپن ایئر میں فجر کی نماز کی اذان ہو جاتی ہے، فجر کی نماز کی اذان ہوتی ہے. اس کے بعد امام مہدی آگے آگے پیچھے لشکر کھڑا ہوا ہے اور ایک شخص اقامت دے دیتا ہے. اقامت کا مطلب یہ ہے کہ بس ابھی نماز کھڑے ہونے والی ہے. اب جیسے ہی اقامت کمپلیٹ ہوتی ہے ایک دم سے سب کی توجہ آسمان کی طرف جاتی ہے، اور جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں دو فرشتے نیچے اتر رہے ہیں. صبح کا وقت ہے، دو فرشتے نیچے اتر رہے ہیں اور ان کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام ہے. انہوں نے ایک فرشتے کے پر پہ ایک ہاتھ رکھا ہوا ہے اور دوسرے فرشتے کے پر پہ دوسرا ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام ڈسینڈ کر رہے ہیں. اور انہوں نے جو کپڑا پہنا ہوا ہے وہ لائٹ یلو کلر کے دو گارمنٹس ہیں، ایک اپر گارمنٹ ایک لوور گارمنٹ. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بال جو ہیں لمبے بالوں کے ساتھ آ رہے ہوں گے، اور ان کو آپ کو لگے گا دیکھنے میں ایسے کہ جیسے ان کے بال گیلے ہیں، لیکن ان کے بال گیلے نہیں ہوں گے. ان کے لمبے اور اسٹریٹ بال ہوں گے اور آپ کو لگ رہا ہوگا جیسے بال گیلے لیکن ہوں گے نہیں. اور جب عیسیٰ علیہ السلام نیچے اتریں گے تو آپ سوچیں کہ یہ منظر یہ کہ اقامت ہو چکی ہے، لوگ نماز کے لیے تیار تھے، عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ آتے ہیں اور جیسے ہی وہاں پہ آتے ہیں تو لوگ ان کو گریٹ کرتے ہیں، لوگ ان کو سلام کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کئی لوگوں کے ساتھ چہروں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اپنا اور ان کو بشارت دیتے ہیں کہ تم لوگ یہ جو لشکر ہے تمہارا جنت میں ٹھکانہ کہاں ہوگا. اسی دوران جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ یعنی تمہارا وہ کیا عالم ہوگا اس دن، تمہارا عالم کیا ہوگا کہ تمہارے بیچ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے اور تمہارے بیچ میں تمہارے امام بھی ہوں گے جو تم میں سے ہوں گے. یعنی امیجن کریں وہ کتنا کوئی خوش قسمت لشکر ہوگا کہ جس کے بیچ میں امام مہدی بھی موجود ہیں، جماعت کرانے لگے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی داخل ہو گئے اور عیسیٰ علیہ السلام اس لشکر کو جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا تمہاری کیفیت اس دن کیا ہوگی؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی اس موقع کو پا لے تو عیسیٰ علیہ السلام کو میرا سلام ضرور دینا. اللہ اکبر کبیرہ. کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو میرا سلام ضرور دینا. اور اب دیکھیں کہ ہوگا یہ کہ امام مہدی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو آگے کریں گے کہ یا روح اللہ آپ جو ہے نا جماعت کرائیں. تو عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے اور ان کو اپنے کندھوں سے ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہیں گے کہ نہیں، آپ یہاں کے امیر ہیں، آپ کے لیے اقامت ہوئی ہے، جماعت آپ کروائیں گے. اس کے بارے میں علماء نے بہت ساری یعنی ریزنز دیے کہ ایسا کیوں ہوگا. ایک وجہ یہ بتائی کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ایک نئے نبی کے طور پر نہیں آ رہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور کے طور پہ آ رہے ہیں. وہ کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آ رہے، کوئی نیا قانون نہیں لے کے آ رہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی نہ وہ قتل ہوئے تھے پہلے، نہ وہ سولی پر چڑھے تھے، بلکہ رفع اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تھا، اپنے پاس بلا لیا تھا. تو اب وہ واپس آ رہے ہیں اس دور میں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جو ہیں وہ اب اپنا بیڑا آگے لے کر جا رہے ہیں. تو ایک تو یہ وجہ بتائی جاتی ہے. دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل نازل ہوئی تھی اور اب جو ہے وہ قرآن مجید کا زمانہ چل رہا ہے، اس لیے بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ جو ہے وہ جماعت کو لیڈ کریں. بہرحال جیسی جماعت ہوتی ہے امام مہدی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے اندر پریئر میں لیڈ کرتے ہیں. تو اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا جو پہلا آرڈر آف بزنس ہے وہ یہ ہے کہ وہ دجال کو مارنے کے لیے آئے ہیں. اچھا یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک بات اچھی طرح سے نوٹ کر لیں، وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو کانسیپٹ بائبل میں ہے اور ایون جو قرآن مجید میں ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام بہت ہی ایک یعنی سافٹنس کی آپ کو فیلنگ نظر آتی ہے اور ایک مرسی اور لو اور یہ سارا کچھ نظر آتا ہے. ایون آپ کرسچن ٹریڈیشن پورا اٹھا کے دیکھیں وہ یہی ہے کہ if someone hits you turn the other cheek اور وہ سارا کچھ. لیکن اس دفعہ جب عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں تو وہ ایز اے وارئر آ رہے ہیں. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا رول جو ہے اس وقت وہ ایک مجاہد کے رول میں آ رہے ہیں اور اپنے ساتھ ایک تلوار یا بعض روایات میں ایک نیزہ لے کر ساتھ اتر رہے ہیں. اور وہ جب آتے ہیں تو سب سے پہلا آرڈر آف بزنس کیا ہے کہ دجال کو جو ہے ختم کرنا ہے. دجال دور سے ان کو دیکھ لیتا ہے اور پھر یہ فرار ہو جاتا ہے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اس کو چیز کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ کہتے جاتے ہیں کہ تیری تقدیر میں میرے ہاتھوں مرنا لکھا ہے، تیری تقدیر میں میرے ہاتھوں ہی مرنا لکھا ہے، بھاگ کے تو نے کدھر جانا ہے. تو اب وہ فرار ہو رہا ہے اور پھر جا کے وہ فلسطین تک پہنچ جاتا ہے. فلسطین میں لد کے مقام پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے کہ دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایسے پگھلنا شروع ہو جاتا ہے جس طرح نمک پانی میں گھل جاتا ہے. اب آپ سوچیں کہ یعنی یہ جو کیفیت ہے یہ اس طرح کہ وہ ایک آہستہ آہستہ ایک میلٹنگ کے پروسیس سے گزر ہے، لیکن جب وہ اس اینڈ تک پہنچتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام اس کو ایک سپیئر کے ساتھ مار دیتے ہیں اور اس سپیئر پہ سارا خون لگا ہوتا ہے. اور یہ ایک سمبولک چیز اس لیے بھی ہے کیونکہ لوگ جو دجال کے فالوورز تھے، جو دجال کو مانتے تھے، وہ تو سمجھتے تھے کہ دجال جو ہے وہ نعوذ باللہ خدا ہے. اور اب عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو سٹیب کر دی ہے، سپیئر سے مار دی ہے، اور لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے اس پہ خون لگا ہوا کہ تم جس کو اپنا خدا سمجھتے تھے
وہ تو آج ختم ہو گیا ہے، وہ تو آج تباہ ہو گیا، کیونکہ اگر وہ سمپلی گھل جاتا تو لوگوں نے کہنا تھا دیکھو جی وہ کسی اور جگہ پہ چلا گیا یا کہیں فنا ہو گیا اور کچھ ایسا ہو گیا، تو وہ باقاعدہ اسے قتل کرتے ہیں. اور بعض جو ہے نا ان کے محدثین نے کہا کہ اگر وہ اس کو قتل نہ بھی کرتے تو وہ ویسے ہی پگھل کے مر جاتا، کیونکہ اس کا وہ جو پگھلنے کا پروسیس تھا وہ سٹارٹ ہو چکا تھا، آہستہ آہستہ وہ ڈکے کر رہا تھا. جس طرح عیسیٰ علیہ السلام اس کے قریب آتے جا رہے تھے وہ آہستہ آہستہ اس کے پگھلنے کا پروسیس جاری تھا. عیسیٰ علیہ السلام جب اس کو قتل کر دیں گے لد کے مقام پر، اس کے بعد جتنے بھی دجال کے حواری ہوں گے جو کفار ہوں گے ان کے بارے میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سمپلی وہ عیسیٰ علیہ السلام کے سانس سے مر جائیں گے. یعنی صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ان کا سانس کہاں تک ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک آپ عیسیٰ علیہ السلام کی نگاہ جائے گی وہاں تک ان کا سانس جائے گا. سمپلی وہ اس طرف دیکھیں گے، سانس لیں گے تو یہ لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے. یعنی امیجن کریں وہ حالت ہے کہ دجال کو بھی مار دیا ہے اور جو بھی دجال کے فالوورز تھے جو اس کی آرمیز تھی وہ بھی صرف عیسیٰ علیہ السلام کے دیکھنے سے مر جاتی ہیں. یعنی وہ سانس لیتے ہیں اس ڈائریکشن میں، وہ لوگ مر جاتے ہیں. اس مقام پر جب لد کے مقام پر یہ سارا معاملہ ہوا ہے تو ایک دم سے آواز آتی ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہیں ان کو ریلیز کر دیا گیا. اچھا، اس یاجوج ماجوج کے ریلیز ہونے سے پہلے ایک چیز آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے. صلیب کو توڑنا یہ ایک سمبولک چیز ہے، خنزیر کو بھی قتل کرنا ایک سمبولک چیز ہے. یعنی آپ جو نا کراس کو توڑ دیں گے کہ میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھتے تھے کہ مجھے سولی پہ چڑھا دیا گیا، کچھ بھی نہیں. تو یہ ایک کرسچنز کو میسج ہوگا کہ میں خود کراس توڑ رہا ہوں. اور خنزیر کو مار دینا کہ وہ شریعت جو کہ میں جس کو فالو کرتا تھا تم نے اس شریعت کو کیسے چینج کیا، تو خنزیر بھی قتل ہو جائے گا. تو یہ ایک سمبل ہوگا کہ اصل میں عیسیٰ علیہ السلام ایز اے مسلم آئے ہیں. اب جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو اتنی دیر میں یاجوج ماجوج جو ہے وہ ایک دم سے خبر آتی ہے کہ ان کو انلیش کر دیا گیا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو کہ عیسیٰ آپ ان سے لڑائی کرنے کی سخت نہیں رکھتے، آپ اور آپ کے ساتھی جو ہے نا وہ کوہ طور پہ چلے جائیں. کوہ طور پہ ایک فورٹ ہے، وہاں پہ جا کے پناہ لیں. اچھا، اس سے پہلے کہ ابھی ہم یاجوج ماجوج کی فساد کے اوپر بات کریں، تھوڑا سا قرآن مجید میں واپس چلے جائیں. قرآن مجید میں سورۃ الکہف میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا یہ 15ویں پارے میں 16ویں پارے میں کہ ایک قوم تھی جس کے پاس ذوالقرنین جو ایک بہت بڑے آپ کہہ لو کہ لیڈر تھے اور ایک بادشاہ تھے، وہ ایک قوم کے پاس پہنچے جس قوم کو زبان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی. یعنی وہ اتنے پریمیٹو لوگ تھے کہ ذوالقرنین کی آرمی تو بہت بڑی آرمی تھی اور اس میں طرح طرح کے لوگ ہوں گے، ہر رنگ و نسل کے لوگ ہوں گے، لیکن جس علاقے میں وہ ایسٹ اور ویسٹ ٹریول کر رہے ہیں ایک ایسے علاقے میں جا پہنچتے ہیں کہ جہاں پہ لوگ اتنے پریمیٹو ہیں کہ ان کا ہیومن انٹریکشن نہیں ہے لوگوں کے ساتھ، تو کوئی زبان ہی نہیں سمجھتا ان کی. تو بڑی مشکلوں سے وہ اپنی بات سمجھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں قالوا یا ذوالقرنین انا یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض، کہ او ذوالقرنین یقیناً یاجوج ماجوج نے فساد برپا کیا ہوا ہے زمین پہ. اب یہاں پر ذوالقرنین جو بہت بڑی آرمی کو لیڈ کر رہے تھے، بہت بڑی آرمی کے کمانڈر تھے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ ان کے ساتھ لڑائی کریں گے، جھگڑا کریں گے، بلکہ جو لوگوں نے تجویز کیا تھا کہ آپ ان کے اور ہمارے بیچ میں ایک بیریئر بنا دیں، ذوالقرنین نے اگری کیا کہ ہاں علاج ان کا یہی ہے کہ ان کے اور آپ کے بیچ میں بیریئر بنایا جائے، کیونکہ ہم ان سے لڑائی کرنے کی سخت نہیں رکھتے. جس طرح اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ آپ بھی جتنے بھی پاورز کے ساتھ نیچے آئے ہیں آپ بھی ان سے لڑائی نہیں کر سکتے، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے. تو اسی طرح سے ذوالقرنین نے بھی کہا تھا کہ ہاں لڑائی ہم نہیں کر سکتے، البتہ آتونی زبر الحدید، مجھے لوہا لا کے دو، کاپر لا کے دو. تو ذوالقرنین نے اس ٹائم پہ آپ کہہ لو کہ میٹلرجی جانتے تھے بہت اچھے طریقے سے، یعنی وہ ایلوائز کو مکس کرنا جانتے تھے. انہوں نے کاپر اور آئرن کو لے کر ایک ایلوائے بنایا جس کی دیوار بنائے گئی، اور انہوں نے کہا مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ مجھے نفری چاہیے تمہاری طرف سے، مجھے لوگ چاہیے. لوگ لیے اور جو یاجوج ماجوج ہیں اور ان لوگوں کے بیچ میں پہاڑوں کے بیچ میں ایک بیریئر کریٹ کر دیا، ایک دیوار بنا دی. اور پھر یہ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اذن سے ہوا ہے، جو کچھ ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، اور جب وقت مقرر ہوگا تو یہ جو یاجوج ماجوج ہیں اس دیوار کو توڑ دیں گے. اور پھر کیا ہوگا، یہ ہر اونچے پہاڑ سے اترتے ہوئے نیچے آئیں گے. اب یہ جو دیوار کریٹ کی گئی ہے، بعض علماء اور محدثین نے جس طرح ابن کثیر نے اور امام الاسقلانی نے یہ کہا کہ یہ جگہ جو ہے یہ تقریباً آرمینیا اور اذربائیجان کے بیچ میں کہیں پہ ہے، واللہ عالم، باقی اللہ بہتر جانتا ہے. اور صحابہ میں سے بھی ایک صحابی ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جا کے یہ باقاعدہ دیوار دیکھی تھی، اور جب وہ دیکھ کر واپس آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں نے آج ذوالقرنین کی دیوار دیکھی ہے، تو آپ نے کہا اس کا رنگ کیا ہے، کس طرح کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ سٹرائپس والی دیوار ہے، اس پہ سٹرائپس ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویریفائی کیا کہ بالکل ایسا ہی ہے، آپ نے صحیح کہا. اب یہ دیوار اس وقت کہاں ہے واللہ عالم، لیکن اس کے پیچھے کوئی پہاڑوں کے پیچھے ان یاجوج ماجوج کو ٹریپ کر دیا گیا. اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ ان کی تعداد اتنی ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا